GOFIR کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس وقت اس مقام پر جس کی شناختی جرم ہے، جرم جو کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، اسلحے اور منشیات کی خرید و فروخت سے لے کر اغوا برائے تاوان اور قتل تک، یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ مقام ہے لیاری۔ لیاری کراچی کی ایک ایسی پہچان ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ لیاری کراچی اور کراچی لیاری ہے تو غلط نہ ہوگا، اور اس کی وجہ لیاری کا قدیم ہونا نہیں بلکہ قدیم تر ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیاری اس وقت بھی تھا جب کراچی کراچی نہیں بلکہ کولاچی تھا، اور کولاچی کے اس قدیم ترین علاقے لیاری کی ایک پہچان، جرائم کی دنیا میں اس کا بڑا نام بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا ہر رہائشی ہی مجرم بھی ہو۔ لیاری کے نوجوانوں کا مقبول کھیل فٹ بال، اور دنیا فٹ بال پر اگر کبھی پاکستان کا نام ابھرا بھی تو اس کی وجہ اسی لیاری کے نوجوان ہیں۔ ایک طرف علی نواز جیسے فٹ بالر نے لیاری میں جنم لیا تو باکسنگ کے رنگ میں شیر کی طرح جھپٹنے والے سابق اولمپئن حسین شاہ اور مہر اللہ کا تعلق بھی اسی لیاری سے ہے، اور لیاری سے اس تعلق پر انہیں فخر بھی ہے۔ جی، میں لیاری میں پیدا ہوا اور لیاری کے ہی گلی کوچوں میں فٹ بال کھیلنا شروع کیا، اور اسی گلی کوچوں سے نکل کر ایک دن میں KMC اسٹیڈیم تک پہنچا۔ پھر KMC اسٹیڈیم سے پھر میں ترقی کرتا ہوا میں انٹرنیشنل لیول پر جا کے پہنچا، لیکن وہ عزت، وہ مقام مجھے جو لیاری نے دیا ہے اس کا میں کبھی بھی میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور میں جس طرح بچپن میں کھیلتے میں نے اتنا بڑا نام کمایا، تو میری طرح کے بچے جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ابھی بھی لیاری میں بہت ہیں۔ کہتے ہیں کراچی گزرے کل جب کولاچی کہلاتا تھا تو اس کی وجہ بھی لیاری ہی تھا، یعنی لیاری میں بسنے والی مائی کولاچی کے نام پر ہی ساحل سمندر کے کنارے آباد اس بستی کو کولاچی کہا جاتا تھا۔ کولاچی نے کراچی تک ترقی تو کی، لیکن کراچی کے نام کو جنم دینے والی مائی کولاچی کا لیاری آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ لیکن دوسری جانب ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساکی کے مزداق لیاری نے ہر شعبے میں بڑے بڑے نام پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ نے بھی لیاری کے ہی ایک گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ لیاری سے سیکھا وہ، لیاری کا ہمارا محلہ ہے، ہمارا گھر ہے یہاں پر، ہم وہیں سے فٹ بال سیکھے لیاری سے۔ لیاری کی پتلی پتلی گلیوں، ٹوٹے پھوٹے کچے پکے چھوٹے بڑے مکانات میں 15 لاکھ سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں، اور لیاری کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اس کے نوجوانوں کے ایک استاد فیض احمد فیض بھی رہے ہیں۔ عبداللہ کالج کھڈا مارکیٹ کے پرنسپل کی حیثیت سے انہوں نے کئی سال خدمات انجام دی۔ ایک طرف لیاری کی جہاز رانی کے حوالے سے عالمی شہرت ہے تو دوسری طرف کراچی کو بلوچستان اور پھر ایران سے ملانے میں بھی لیاری کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے اڈے، بڑے بڑے گودام اور لاتعداد کارخانے اسی لیاری میں ہیں، لیکن مسائل آج بھی وہی ہیں۔ اب یہ گلی میں نہیں، پانی کا گٹر کا لین ہے، اس میں ملول بھی نہیں ہے، سارا پانی مدرسے میں گھروں میں جاتا ہے۔ ڈر خوف کی زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ بولتا ہے لڑائی ہوتی ہے، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے کہاں جاوے۔ یہاں پانی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ابھی بیچ میں پانی کا کچھ سیٹنگ ہوئی تھی، لیکن اب پانی بالکل بھی نہیں آ رہا یہاں پہ۔ غربت اور کسی حد تک جہالت کے مارے لیاری کے عوام سیاست کے میدان کے عمدہ کھلاڑی ہیں۔ لیاری کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ 2 مرتبہ کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری لیاری سے قومی اسمبلی کا انتخاب جیت چکے ہیں۔ GOFIR کے لیے حبیب بلوچ، لیاری۔ گولی گولی پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، یہ ہے تو فلمی ڈائلاگ، لیکن لیاری کی صورتحال پر صادق آتا ہے، جہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے گئے ایک دوسرے کے مخالف۔ لیاری کی آج کی شناخت ہی گینگ وار ہے، جس کے دوران 500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی برائی اسی وقت پنپتی ہے جب اسے پنپنے کے لیے سازگار ماحول ملے۔ کہانی تو کچھ کچھ بامبے کے انڈر ورلڈ سے ملتی جلتی ہے، اور جس نے رام گوپال ورما کی فلم کمپنی دیکھ رکھی ہے اسے لیاری گینگ وار کا کردار رحمان ڈکیت، کمپنی کا مالک اور ارشد پپو چندو محسوس ہوگا۔
شاید ہر انڈر ورلڈ کی کہانی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ لیاری کی، اور ممبئی کے انڈر ورلڈ سے اس کی مماثلت دیکھی جائے تو لیاری کا حاجی لالو، داؤد ابراہیم، رحمان ڈکیت چھوٹا راجن اور ارشد پپو چھوٹا شکیل کے کردار میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کہانی کا آغاز ہوا 1970 میں، جب کراچی کے اس پسماندہ اور معاشی بدحالی کا شکار علاقے کو جرائم پیشہ افراد نے اپنی کھیتی سمجھ لیا۔ لیاری میں جگہ جگہ جوئے اور سٹے کے اڈے کھل گئے اور شہر بھر کے نشہ کرنے والوں کو ہر قسم کی منشیات کی فراہمی کے لیے لیاری کی گلیاں ایک کھلا بازار بن گئی۔ کہتے ہیں لیاری میں اس وقت پنپنے والے ہر جرم کو علاقہ پولیس کی بھرپور سرپرستی حاصل تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ہر کہانی میں ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر 1980 کی دہائی میں منظر پر آیا اقبال عرف بابو ڈکیت۔ یہ 1960 کے عشرے کے اندر اردو آرٹس کالج کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا لیڈر تھا اور ایک اچھا فٹ بالر بھی تھا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کو ایران کے اندر منشیات کے کیس میں پھانسی ہو گئی، اور دوسرا بھائی جو تھا اس کو پولیس مقابلے میں یہاں لیاری میں ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ اس کا آلریڈی کرمنل تھا، اس نے بھی اسی فیلڈ کو جوائن کر لیا۔ کہانی کچھ اور آگے بڑھی اور ایک ہی نوعیت کے جرائم کمائی کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے 1990 میں بابو ڈکیت اور پاک کالونی کے علاقے جہان آباد کے لال محمد اور حاجی لالو کے درمیان شروع ہوئی گینگ وار۔ اور ایک اچھے گینگ لیڈر کی طرح لیاری میں جرائم کے اڈوں پر قبضہ اور بابو ڈکیت کو نقصان پہنچانے کے لیے حاجی لالو نے لیاری افشانی گلی کے عبد الرحمان اور رحمان ڈکیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ رحمان ڈکیت بیسیکلی اس کا والد جو تھا وہ خود بھی ایک کرمنل گروپ سے تعلق رکھتا تھا، اور 1990 کی دہائی میں جس وقت لال محمد عرف لالو جس کا جہان آباد میں ایک راج تھا، اس نے اپنے مخالف گروپ کو کمزور کرنے کے لیے رحمان کو استعمال کیا۔ اسے رحمان کے شاید اس ٹیلنٹ کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ 1995 میں کہانی میں ٹوئسٹ آیا اور رحمان ڈکیت رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ رحمان کی گرفتاری سے لیاری میں حاجی لالو کی پوزیشن کو دھچکا پہنچا اور لیاری میں ایک بار پھر صرف بابو ڈکیت کا سکہ چلنے لگا۔ لیکن 1998 میں CIA پولیس نے بابو ڈکیت کو گرفتار کر لیا، اور اس کی گرفتاری سے چند ماہ قبل ہی رحمان ڈکیت جیل سے باہر آ چکا تھا، اور یہ رہائی کسی عدالتی حکم پر نہیں بلکہ عدالت میں پیشی کے موقع پر ساتھیوں کی مدد سے فرار تھا۔ رحمان کچھ عرصہ جیل میں رہا۔ جیل میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آیا، سٹی کورٹ آیا اپنے کیس کے سلسلے میں پولیس کی کسٹڈی میں، تو وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو لیاری میں مضبوط کرنا شروع کیا، اور اس نے مطالبہ کیا حاجی لالو سے کہ تم نے جو میرا 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا مجھے واپس کرو، جو اس نے اپنے مختلف کارروائیوں میں کمایا ہوا تھا۔ اب لیاری پر صرف رحمان ڈکیت کا راج تھا، اور اس کا سرپرست تھا حاجی لالو، اور 3 سال بعد تو لالو بھی منظر پر نہ رہا۔ 11 جنوری 2001 کو چاکی واڑہ پولیس نے حاجی لالو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، اور لیاری سے پاک کالونی تک رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کا سکہ چلنے لگا۔ لیکن وقت نے پھر کروٹ لی، اور 2002 میں ارشد پپو اور رحمان میں اختلافات ہو گئے۔ جو ٹرانسپورٹ سندھ اور بلوچستان اور کے درمیان چلتی ہے، اس کے بھتے کا بیسیکل ایشو تھا، جس کا جتنا بھی بھتا تھا وہ سارا حاجی لالو دیا کرتا تھا۔ رحمان ڈکیت نے کہا کہ ان کی بسیں ساری لیاری سے چلتی ہیں اور یہاں میرا ہولڈ ہے، لہٰذا یہ بھتا تمام ٹرانسپورٹر مجھے دیا کریں گے۔ جس پر ٹرانسپورٹر نے اس کی کوئی خاص بات نہیں سنی، تو لہٰذا اس نے بابو جان کو اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد تمام ٹرانسپورٹر جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے پھر یہ بھتا رحمان کو دینا شروع کر دیا۔ یہاں سے ان کے اختلافات آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ 2001 سے شروع ہونے والے گینگ وار کے اس نئے ایپیسوڈ میں اب تک 500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، لیکن اس گینگ وار کا انجام رام گوپال ورما کی فلم کمپنی کے اینڈ کی طرح نہیں ہے۔ چندو کی طرح ارشد پپو جیل تو جا چکا ہے، لیکن لگتا ہے تقدیر کے پنوں پر لیاری گینگ وار کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ ان دنوں لیاری میں ایک اور کردار سامنے آ رہا ہے، جینگو۔